حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں ایک زمانے میں بند ہو گیا تھا، اس کو کھولنا چاہا، اس کو مکہ والے رکاوٹ بن گئے، آڑے آ گئے۔ بعض لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے، اچھا کام بھی کرو تو وہ کرنے، ان کو دھونس جمع نہیں ہوتی ہے، بیچ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو رکاوٹ بننے کا شوق ہوتا ہے۔ مکہ والے رکاوٹ بن گئے۔ حضرت عبد المطلب کے منہ سے نکلا، میرے 10 بیٹے آج جوان میرے ساتھ ہوتے، میں دیکھتا یہ مجھے کیسے روکتے ہیں۔ انہوں نے منت مان لی، منت کہ میرے 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہو جائیں گے، میں ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ آپ پر کوئی چیز لازم نہ ہو اور آپ مان لیں تو پھر وہ آپ پر لازم ہو جاتی ہے۔ منتیں ذرا سوچ کے مانا کرو، منتیں مشکل میں ہوتے ہو تو اس وقت ہو جی فکر نہ کرو جی، جو آپ کہیں گے جی، اس وقت تو آپ ہزاروں لاکھوں دینے کو تیار، جب کام پورا ہو جاتا ہے پھر آپ کو کنجوسی مارتی ہیں۔ اتنا یہ کنجوسوں سے نکلوانے کا طریقہ ہے، لازمی نہیں ہے آپ روز پڑھتے رہو، آپ کو کبھی منت ماننے کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن کنجوسی ہو نا، خرچ نہیں کرتے ہو، پھر اس طرح نکلوایا جاتا ہے آپ سے۔ تو منت جب بھی مانو اللہ کو کوئی حاجت نہیں، لیکن اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہو تو صدقہ کرو، صدقہ دینے سے اللہ کا غضب اونچی، اللہ کے بندوں کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو منت کبھی بھی مان لو، اگر موقع آ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی تو مانو تو اس کو پورا کرنا ہے۔ قرآن میں نا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جس دن برائی پھیلی ہوئی ہوگی، ہاں جی وہ برائی پھیلی ہوگی اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، اور منت مان کے جناب چھٹی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ منت مان لی کہ میرے 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہو جائیں گے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں اونچی قربان کر دوں گا۔ وقت گزر گیا، آپ کے سامنے 10 بیٹے جوان ہو گئے، منت یاد نہ رہی، ذہن سے نکل گئی۔ حضرت عبد المطلب کی عادت تھی، کعبے کے پاس سویا کرتے تھے۔ ان کے 10 بیٹے جوان ہوئے، جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ، جو نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی، کیا آتی تھی؟ وہ کچھ سوچو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کیا آتی تھی؟ نور سے تعلق، کس کا نور ہے؟ خوشبو نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ خوشبو آتی تھی۔ وہ سب سے چھوٹے بیٹے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس سوتے تھے، ایک رات خواب دیکھا، خواب میں کسی نے کہا، اے عبد المطلب تم نے منت مانی تھی پوری کرو۔ ان کو منت یاد نہیں تھی، وہ اٹھے اور ایک مینڈا، دمبا کہہ لو، ذبح کر دیا۔ دوبارہ خواب میں اشارہ ہوا، اس سے بڑی قربانی کرو۔ اگلے دن گائے کی قربانی کر دی۔ حکم ہوا اس سے بڑی قربانی کرو، اگلے دن اونٹ کی کر دی۔ حکم ہوا اس سے بڑی کرو، کہنے لگے اونٹ سے بڑا جانور کون سا ہے؟ ان کو یاد دلایا گیا تم نے منت مانی تھی، ان کو سارا واقعہ یاد آ گیا۔ اگلی صبح 10 کے 10 بیٹوں کو جمع کیا، اپنا پورا وہ واقعہ یاد آ گیا تھا، سنایا، اس طرح میں نے منت مانی تھی، مجھے اس طرح اشارہ ہوا، میں قربانی کرتا رہا ہوں، مگر کہا گیا جی بیٹا قربان کرو، بتاؤ تم میں سے کس کو قربان کروں؟ وہ بچے ہماری طرح نہیں تھے، خواب آپ نے دیکھا، منت آپ نے مانی، آپ جانو، ہماری جانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ نہیں، ان کا بابا جس کو چاہو قربان کر لو، جس کو چاہو۔ بھئی جو ہمارا بھائی ہے نا عبداللہ، یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کو قربان نہ کرنا۔
یہ اس کا نور چمکتا ہے، اس کی پیشانی چمکتی ہے، خوشبو آتی ہے، اس کو نہ کہنا باقی جس کو چاہو کر لو. آپ نے فرمایا نہیں، میں قرعہ ڈالوں گا، جس کا نام نکلے گا اسی کی قربانی ہوگی. قرعہ ڈالا گیا، نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا. 3 مرتبہ قرعہ ڈالا، تینوں مرتبہ نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا. حضرت عبداللہ کو ساتھ لیا، چھری پکڑی، چلے قربان گاہ میں قربان کرنے، کیونکہ وہ سارے راضی تھے. ننیال والے حضرت عبداللہ کے ننیال والے آ گئے. عبد المطلب کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا میں نے منت مانی ہے، قرعہ ڈالا، نام اس کا نکلا، قربان کرنے لگا. انہوں نے کہا تم نے اگر قربان کر دیا یہ رسم بن جائے گی، سب کے سب پھر اس طرح کرنے لگ جائیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے اپنے اس بچے کو قربان. فرمایا اللہ کو قربانی منظور ہے، میں نے کرنی ہے. انہوں نے کہا نہیں، کسی سے پوچھو، کوئی حل نکالو. کیا نکالو؟ پوچھو کسی سے، کوئی عالم سے، کسی سے، دوسرے سے کوئی راستہ پوچھو. آپ کو بھی مشکل پڑ جاتی ہے نا، اس وقت عالم یاد آتا ہے، ویسے نہیں یاد آتا. راستہ نکالو کوئی. آسمانی کتابوں کی ایک عالمہ تھی، وہ خیبر میں رہتی تھی، اس کے پاس بھیجا گیا. اس نے جب وہاں گئے تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ. اس نے اس کو ساری داستان سنا دی. اس نے کہا خون بہا، جس کو عربی میں دیت کہتے ہیں، آپ کے ہاں بلڈ منی، کوئی مارا جائے تو اس کے بدلے میں جو پیسے دیے جاتے ہیں، عربی میں دیت، خون بہا یا بلڈ منی کتنی ہے؟ کہا جی 10 اونٹ. کوئی قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں کیا دیے جائیں گے؟ اس نے کہا ایک پرچی پہ نام لکھو اونٹوں کا، 10 اونٹوں کا، ایک پرچی پہ نام لکھو حضرت عبداللہ کا، قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو اتنے اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کی جان بچ جائے گی. اگر نام عبداللہ کا نکلے، اونٹ بڑھاتے رہو، 10 کی جگہ 20، 20 کی جگہ 30، 30 کی جگہ 40، بڑھاتے رہنا یہاں تک کہ نام اونٹوں کا نکل آئے. بڑے خوشی خوشی واپس آئے کہ رستہ نکلا ہے. آ کر قرعہ ڈالا گیا، 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ، نام حضرت عبداللہ کا، 20 اونٹ کی ہے، نام حضرت عبداللہ، 30 اونٹ کی ہے، نام حضرت عبداللہ، 40، یہاں تک کہ 90 اونٹ کر دیے، نام حضرت عبداللہ کا. جب 100 اونٹ کیے تو نام اونٹوں کا نکل آیا. کہا 3 مرتبہ قرعہ ڈالا جائے گا، تینوں مرتبہ نام اونٹوں کا نکلا. حضرت عبد المطلب سجدے میں چلے گئے، شکر ہے بیٹا بچ گیا. میرے حضور فرماتے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک میرے باپ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے میرے باپ عبداللہ. اللہ نے میرے نور کی برکت سے دونوں کو بچا بھی لیا، لیکن میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں.